اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، پلس نیوز ٹی وی پلیٹ فارم سے مخدوم امجد شاہ آج کا عالمی مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا یہ آج کا 12واں مشاعرہ ہے اور ہر ہفتے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت یہ مشاعرہ ہم آپ کی خدمت میں پلس نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور سوشل میڈیا کے 34 دیگر پلیٹ فارم پر یہ براہ راست پوری دنیا میں یہ مشاعرہ دیکھا جاتا ہے۔ تمام بر اعظموں میں ہمارے جو پلیٹ فارمز موجود ہیں وہاں پر بیک وقت یہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے ہم یہاں مشاعروں میں شاعرات کو اور شاعروں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے 11 جو گزشتہ مشاعرے ہیں وہ اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پاکستان، بھارت اور آسٹریلیا، یورپ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یو اے ای، ان تمام ملکوں سے ہم نے آپ کے سامنے احباب کو، ادیبوں کو پیش کیا ہے، اور آپ نے ان کے کلام بھی سنے ہیں، اور ایک سے ایک اچھا معروف شاعر، ایک سے ایک نامور شاعر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج اس سلسلے کا ہمارا 12واں مشاعرہ ہے۔ چونکہ آج پچھلے چند مہینوں سے کورونا کی صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے باقاعدہ مشاعرے اور محافل وہ برپا نہیں ہو پا رہی، لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی، شروعات میں ہی ہم نے یہ بھانپ لیا اور کوشش کی کہ ہم آن لائن مشاعروں کا آغاز کریں، جس میں ہم ان احباب کو شامل کریں، ان شعراء کو، ان شاعرات کو آپ کے سامنے پیش کریں جو باہر تو نکل نہیں سکتے لیکن ان کی تخلیقات اس دوران لکھ بھی رہے ہیں، شعر کہہ بھی رہے ہیں، تو ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے، چونکہ مشاعرے ایک ٹول ہے اور ہم اس ٹول کو ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے شاعری کی کہ مشاعرہ ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے شاعر کا، شعر کا، اور یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے اس ٹول کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آن لائن مشاعروں کا آغاز کیا، اور ان مشاعروں میں الحمدللہ ہم ایک معیار جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک تاثر قائم کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مخدوم امجد شاہ، چیئرمین اکادمی ادبیات اور پاک ٹی ہاؤس برطانیہ، آج کی نظامت کے فرائض آپ کے سامنے ادا کروں گا۔ صدارت آج کے اس پروگرام کی ناصر ملک صاحب، چوک اعظم لیا پاکستان سے۔ ناصر ملک صاحب نہ صرف یہ کہ بہت اچھے شاعر ہیں، مصنف ہیں، لکھاری ہیں اور پبلشر بھی ہیں، تقریباً 1200 کے قریب، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ناصر ملک صاحب جب آئیں گے تو ان سے معلوم کریں گے کہ 1200 کے قریب یہ کتابیں چھاپ چکے ہیں، دنیا بھر میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں شعراء اور شاعرات کو متعارف کروا چکے ہیں، ان کی تخلیقات عوام کے سامنے لا چکے ہیں۔ تو ناصر ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ شروع کرتے ہیں جی پروگرام آپ کی اجازت سے کہ ملک صاحب حمد کا ایک شعر ہے اور اس کے بعد پھر چند اشعار غزل کے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں کہ عرض کیا ہے کہ شہ رگ سے قرین روح کے اندر جو بسا ہے، شہ رگ سے قرین روح کے اندر جو بسا ہے، خالق ہے وہ ہر شے کا وہی میرا خدا ہے، خالق ہے وہ ہر شے کا وہی میرا خدا ہے۔ اور نعت کا ایک شعر کہ جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا آتی ہے، جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا آتی ہے، انہی لوگوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے، انہی لوگوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے۔ اور غزل کے چند اشعار کہ درد سہتے ہوئے مکانوں تک، مطلع حاضر ہے، دل جلایا کئی زمانوں تک، اور روند ڈالا ملال کو دل سے، ہم نے ہر پل تیرے بہانوں تک۔ ملک صاحب، لوگ ہیلے تلاش کرتے رہے، لوگ ہیلے تلاش کرتے رہے، کوئی اترا نہ داستانوں تک، میں نشانہ لگا کے چھوڑوں گا دشمنے جاں تیرے ٹھکانوں تک،
اور آخری شعر ہے کہ میں نے پہنچا کے دم لیا مخدوم، میں نے پہنچا کے دم لیا مخدوم، التجاؤں کو آسمانوں تک۔ بہت بہت شکریہ آپ سب احباب کا۔ جی جی بہت شکریہ۔ میں ہمارے اگلے مہمان ان کو جانا بھی ہے جلدی، بہت سینئر شاعر ہیں، میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر اور مزید بیٹھیں، لیکن چونکہ ان کو مصروفیت ہے لہٰذا آپ کی اجازت سے ان کو میں دعوت کلام یہاں دینا چاہوں گا۔ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اور جہلم پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ جناب محترم اقبال قمر صاحب تشریف لائیے اور کلام پیش کیجیے۔ جی، جو حقیقت ہے میرے جی وہم و گماں سے کم ہے، واہ واہ، تپش اشک میرے سوز نہاں سے کم ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو قدموں میں ستاروں کا جہاں دیکھتے ہو، یہ جہاں بھی میرے خوابوں کے جہاں سے کم ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے اقبال بھائی، بہت عمدہ ہے۔ یہ جو قدموں میں ستاروں کا جہاں دیکھتے ہو، یہ جہاں بھی میرے خوابوں کے جہاں سے کم ہے، تو آج کل نیند نہیں آتی ہے شب بھر مجھ کو، واہ واہ واہ، آج کل نیند نہیں آتی ہے شب بھر مجھ کو، جو زیاں ہے میرے احساس زیاں سے کم ہے۔ کم ہے، واہ بہت عمدہ بھائی۔ یہ بھرم کھونے کا ماتم ہے جو تم دیکھتے ہو، جو خسارہ ہے میرے اشک رواں سے کم ہے۔ کم ہے، اور تم میرے جذبوں کی شدت کو کہاں جانتے ہو، جو عیاں ہے میری بے تابی جاں سے کم ہے۔ اچھا ہے بھائی اقبال بھائی، بہت عمدہ۔ تم میرے جذبوں کی شدت کو کہاں جانتے ہو، جو عیاں ہے میری بے تابی جاں سے کم ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ اب کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، لوگ یہ دیکھتے ہیں کون کہاں سے کم ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے اقبال بھائی، بہت عمدہ اب ہے۔ کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، لوگ یہ دیکھتے ہیں کون کہاں سے کم ہے۔ دیکھ سکیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں دبئی سے جنابہ سمیہ ناز ملک صاحبہ، اگر وہ تشریف رکھتی ہیں تو تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے۔ سمیہ ناز ملک صاحبہ۔ مارکا لمحے لمحے اب سر ہونا ہے، من میں تجھے بسا کر بہتر ہونا ہے۔ واہ واہ، اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، اچھا انداز ہے۔ وہ کب یوسف ہے یوسف جیسا کب ہے، انگلیاں کٹ ہی چکی اب پتھر ہونا ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ کہہ دو اس کو وہ منظر سے ہٹ جائے، اس کو دیکھ کے ورنہ کافر ہونا ہے۔ دیواریں گھر کی کچھ ایسے تکتی ہیں، جیسے مجھے اب عشق میسر ہونا ہے۔ واہ واہ، اس کو یہ دنیا بھی ساری دیکھے گی، جس نے میرا اپنا دل بر ہونا ہے۔ پڑھنا جس کو تیرا بھی در کھل جائے، تجھ کو سمیہ ایسا منتر ہونا ہے۔ واہ واہ واہ، ملک سمیہ ناز ملک صاحبہ، آپ نے خوبصورت اشعار پیش کیے ماشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ساتھ ہی ہم محترم جناب احسن نذیر اکمل صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ ملک صاحب آپ کی اجازت سے دبئی سے یو اے سے آپ تشریف فرما ہے۔ جناب احسن نذیر ملک صاحب تشریف لائیے جناب۔ غزل کے چند اشعار ہوئے ہیں وہ آپ کی جی اسپیشلی صدر محترم کی نظر اور سید امجد صاحب آپ کی نظر مسئلہ پیشی خدمت ہے کہ قصے میں آنا پڑ گیا ہے، مجھے ملنا ملانا پڑ گیا ہے۔ اور شعر قابل غور ہے، کوئی سانجھی خطا سرزد ہوئی ہے، کوئی سانجھی خطا سرزد ہوئی ہے، سبھی کو منہ چھپانا پڑ گیا ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا بھائی، کیا حسب حال ہے بھائی، کوئی حسب حال ہے بھائی۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ کوئی سانجھی خطا سرزد ہوئی ہے، سبھی کو منہ چھپانا پڑ گیا ہے، اور اسے محبوب کے آنے کا سن کے، اسے محبوب کے آنے کا سن کے
अचानक घर से जाना पड़ गया है। उसे अच्छा। वाह महबूब वाह के आने का सुन के अचानक घर से जाना पड़ गया है। पड़ गया है। और मेरे हाथों में गुलदस्ता जो देखा, मेरे हाथों में गुलदस्ता जो देखा, उसे खंजर छुपाना पड़ गया है। आहा, अच्छा है वाह भाई, वाह अच्छा है। गुलदस्ता जो नया देखा, स्लोगन। मेरे हाथों में गुलदस्ता जो देखा, उसे खंजर छुपाना पड़ गया है। और ये दिल तो रो रहा है खून एहसन, ये दिल तो रो रहा है खून एहसन, हमें पर मुस्कुराना पड़ गया है। वाह वाह ये दिल तो रो रहा है खून एहसन, हमें पर मुस्कुराना पड़ गया है। पड़ गया। तेरे किस्से में आना पड़ गया है, मुझे मिलना मिलाना पड़ गया है। बहुत उम्दा वाह भाई, वाह बहुत अल्लाह, भारी। बहुत बहुत शुक्रिया आसन नज़ीर अकमल साहब, आपने और बेगम साहिबा ने हमारी दरख्वास्त पर यहाँ पे हाजिरी दी। बहुत अच्छा लगा, बड़े खूबसूरत अशार आप दोनों साहब ने पेश किए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कलाम का भी और आपकी आमद का भी। दुबई से बहुत खूबसूरत जमीन कलाम आजम था साहबा इनका। जी, बहुत खूबसूरत अशार। मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद पाकिस्तान से मोहतरमा जिया कुरैशी साहिबा मौजूद हैं। तशरीफ लाइए और अपना कलाम पेश कीजिए। साहिब सदर की इजाज़त से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका फराहम किया। गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ जनाब सदर की इजाज़त से। ये अता कीजिए। कहने को बामुराद हैं हमसे फ़कीर लोग, है भाई, कहने बहुत को अच्छा अंदाज है। बामुराद हैं हमसे फ़कीर लोग, लेकिन ख़िज़ा नसाद हैं हमसे फ़कीर लोग। भाई बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। रखते हैं आसमां भी क़बा में लपेट कर, गरचा ज़मीन ज़ाद हैं हमसे फ़कीर लोग। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। दुनिया तेरे मफाद के बंदे नहीं हैं हम, लेकिन खुदा को याद हैं हमसे फ़कीर लोग। अरे वाह, क्या कहने। हमने तो कायनात भी औरों के नाम की, अपना कहाँ मफाद हैं हमसे फ़कीर लोग। जलते हुए चराग हैं रोशन मज़ार हैं, मरकर भी जिंदाबाद हैं हमसे फ़कीर लोग। फकीर लोग, वाह वाह वाह। अच्छा है। मौजे बला का खौफ न मरने का डर जिया, इतने खुद एतमाद हैं हमसे फ़कीर लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिया कुरैशी साहबा, इस्लामाबाद पाकिस्तान से आप हमारे साथ रही हैं। तो मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा हमारे मोहतरम भाई और बहुत अच्छा शेर, नौजवान नुमाइंदा शायर जनाब मुदस्सर हबीब जामी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। मुदस्सर हबीब जामी साहब का ताल्लुक जंग पाकिस्तान से है। बहुत शुक्रिया बहुत जी। जनाब सदर की इजाजत से गजल के चंद अशार के ये अता आप, कीजिए। बहुत शुक्रिया। आप क्या ये हजूर कराए, हाँ, आप क्या ये हजूर कराए, दफन उनका गरूर कराए। आप सहरा के रहने वाले थे, आप दरिया अबूर कराए। वाह सुभान अल्लाह। उसकी खूबसूरत, आंखों बहुत में अच्छा। बेवफाई थी, बुझती आंखों को नूर कराए। अपनी बख्शिश के वास्ते रोती, अपनी बख्शिश के वास्ते रोती, एक तवाइफ को हूर कराए। को देखा जो गौर से जामी, खुद को देखा जो गौर से जामी, आईना चूर चूर कराए। मुदस्सर बहुत हबीब शुक्रिया। जामी साहब जंग पाकिस्तान से बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब देखिए मेरी जमीन कितनी जरखेज है, क्या क्या हीरे वहां से जंग ने दिए हैं। लंदन से हमारी बहुत ही मोहतरम बहन बहुत अच्छा शेर कहती हैं, मोहतरमा सिमी बरलास साहिबा यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि सिमी बरलास बहन आप तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश कीजिए। मतलब किया है कि मैं अपने इरशाद।
میں اپنا صدق طلب آج آزمانے کو، میں اپنا صدق طلب آج آزمانے کو اٹھا رہی ہوں میں دستے دعا اٹھانے کو، نہیں ہے ہاتھ میں اور آنکھوں میں سچے کھل کے دکھا رہی ہوں میں ایک آئینہ زمانے کو، سنایا جس کو وہ غم آشنا ہوا ہم دم برنگے خاص کہا ہم نے جب فسانے کو، اور میرا وجود مٹائے سے مٹ نہیں سکتا، میرا وجود مٹائے سے مٹ نہیں سکتا، میرا مٹائے لاکھ زمانہ مجھے مٹانے کو، فلک کبھی میری قسمت بدل نہیں سکتا، میرا عمل ہے میری زندگی بنانے کو، نہ بہار کی آمد کا ہم نے جب چرچا ذرا سا ہنس لیے ہم بھی کیوں ہی دکھانے کو، خزاں کے جوڑ سے تنگ آ کے آخرش سینی لگا کے آگ چلے آئے آشیانے کو، کیا کہنا، بہت شکریہ نور الصبا سیمی برلا صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنا اچھا کلام آپ نے پیش کیا، آپ کے وقت کا، آپ کے کلام کا بہت بہت شکریہ، آئندہ انشاءاللہ آپ سے پھر مستفید ہوں گے۔ صاحب صدر کی اجازت سے جناب آپ کو میں دعوت کلام دیتا ہوں، جناب سید انور ظہیر صاحب جرمنی سے۔ بہت نوازش جناب شاہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس ناچیز کو دیا موقع، آپ کے خوبصورت ٹی وی پروگرام پلس نیوز میں، اس لیے کہ ہر سم جہاں میں آگ لگا رہا ہے کوئی، اور سرخ لہو سے زمین سجا رہا ہے کوئی، شکریہ۔ محبتیں اختلاف بن رہی ہیں یہاں، محبتیں اختلاف بن رہی ہیں یہاں، ہمارے بیچ کیا نفرتیں اگا رہا ہے کوئی، اور عرض کیا ہے کہ طلوع صبح میں نشہ خواب لینے والوں، اپنے لیے ہے کہ طلوع صبح میں نشہ خواب لینے والوں، طلوع صبح میں نشہ خواب لینے والوں، اب اٹھ بھی جاؤ کہ تم کو جگا رہا ہے کوئی، زمین تنگ کر دی زمین والوں نے، نشاں مزار کے بھی اپنے مٹا رہا ہے کوئی، اس کیا ہے کہ نہ سمت ہے نہ راہ ہے نہ منزل رہبر، ہوا کے رخ پہ تجھ کو بلا رہا ہے کوئی، ہوا کے رخ پہ تجھ کو بلا رہا ہے کوئی، اور ہر سمت جہاں میں آگ لگا رہا ہے کوئی، ہر سمت جہاں میں آگ لگا رہا ہے کوئی، سرخ لہو سے زمین سجا رہا ہے کوئی۔ بہت شکریہ، نوازش جی، بہت بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، آپ سے ملنے کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انور بھائی، سلامت رہیے، جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کہ پہلے تو آپ ہمیں ایک صدارتی خطبہ فرمائیے، اور اس میں خاص طور پر آج کل کے حالات کے حوالے سے، ہمارے پروگرامز کے حوالے سے جو بھی آپ کی رائے ہے آپ ہمیں ناظرین تک وہ پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ جی ناصر ملک صاحب لیا پاکستان سے۔ جی بہت شکریہ امجد شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے اسٹوڈیو میں جتنے بھی ہمارے احباب کام کر رہے ہیں، جو دکھائی دے رہے ہیں وہ تو شاہ صاحب ہیں، لیکن شاہ صاحب کے پیچھے بھی ایک پوری ٹیم ہے، اور جن سب کی محنت ہمارے سامنے ہے، ملک صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں، مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کے بولنے سے پہلے یہ بتلا دیتا کہ ہماری جو ٹیم ہے ساری کی ساری، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نظر تو میں ہی آ رہا ہوں، لیکن مجھے یہاں نظر آنے تک جو پہنچانے والے احباب ہیں، شامل ہیں، ان کی بڑی محنت ہے، خاص طور پر ہمارے باری صاحب، کیسر باری صاحب، جو اس پروگرام کو کنڈکٹ بھی کر رہے ہیں، ہمارے سی ای او ہیں، اس کے علاوہ فائقہ گل جی ہیں، اور سید کامران زبیر کامی صاحب، یہ ہماری 4 افراد کی ایسی ٹیم ہے جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات آپ تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یہ ہماری ٹیم ہے۔ باقی ہمارے پورے احباب جتنے ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، وہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی رائے بھی دیتے رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احباب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ساری ہماری ٹیم ہوا کرتی ہے۔ جی ارشاد۔ جی آپ نے بجا کہا، ہمارے یہی دوست لائق کے تحسین ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ دوست بھی جو ہمیں سننے اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت معتبر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دم سے ہی تو یہ رونق ہے، ان کے دم سے ہی تو یہ بہار ہے۔ ابھی یہاں جو مشاعرے میں شریک ہمارے دوست تھے، سمیہ صاحبہ تھیں، ملک صاحب تھے، جامی صاحب تھے، شاہ صاحب تھے،
سیمی صاحبہ تھیں، اور آپ کا کلام بھی سماعت نواز ہوا، اور بلا شبہ تمام اشعار، تمام جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں، میں نے ورسز کہہ دوں، کہانیاں کہہ دوں، انہیں اشعار کہوں، بات وہی ہے کہ سب نے بہت عمدہ کلام پیش کیا، دل خوش ہوا، اور اس وقت کو سب سے خوبصورت وقت میں سمجھ رہا ہوں اپنی زندگی کے ان لمحات کو جو آپ لوگوں، آپ دوستوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، میرے لیے بہت قیمتی ہیں، احساسہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناصر ملک صاحب، آپ نے بڑے مؤثر انداز میں اپنی رائے دی ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی رائے سے کچھ نہ کچھ اخذ کر کے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کی آمد کا اور آج کے پروگرام کی صدارت کا بہت بہت شکریہ۔ کلام سے مستفیض فرمائیں۔ ایک غزل چھوٹی بہر میں ہے، کھڑکیاں ساری کھول دے کوئی، واہ، کھڑکیاں ساری کھول دے کوئی، تاکہ مقتل میں سانس لے کوئی، مارنے والے سر پہ آ پہنچے، دستکیں دو کے در کھلے کوئی، واہ واہ، ایک ہی غم ہے اور غم کیا جب تھام کر ہاتھ چھوڑ دے کوئی، تھام کر ہاتھ چھوڑ دے کوئی، تیری آنکھوں نے روکنا تھا مجھے، تیری آنکھوں میں خواب تھے کوئی، واہ، زندگی کو گزارنے کے لیے ہم سفر ہو خدا کرے کوئی، اور آخری شعر ہے اس غزل کا، عاشقان حسین آگے بڑھو، واہ واہ واہ، عاشقان حسین آگے بڑھو، اب لڑے گا یزید سے کوئی، واہ واہ واہ، شادی قبول کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ ناصر ملک صاحب۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں ایک اور چھوٹی سی یہاں پر ہمارے جو ناظرین ہیں جو میسیجز کرتے ہیں، میں باری صاحب سے کہوں گا کہ وہ فردن میسیجز ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی شامل کریں، ان کا بھی جواب دیں۔ سید سلمان گیلانی صاحب کو کون نہیں جانتا جی، ہمارے بڑے مستقل میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، انہوں نے وہ داستانوں تک کا ذکر کیا میرے شعر کا، بہت بہت شکریہ جی۔ اور تیرے ٹھکانوں تک آپ ردیف کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ التجاؤں کو آسمانوں تک شہباز نیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جی، آپ اس غزل کے اشعار کی تعریف کر رہے ہیں۔ کامران کامی صاحب سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ امجد بھائی عمدہ حمدنات کے اشعار جیتے رہے، بہت بہت شکریہ۔ فائقہ چودھری صاحبہ واہ واہ تعریف کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ فائقہ جی۔ اور کامران زبیر کامی صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ کون کہاں سے کم ہے واہ، مظہر میسم صاحب جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آخر میں ان تمام احباب کا جنہوں نے آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، محترمہ جیا قریشی صاحبہ، مدثر حبیب جامی صاحب، اقبال قمر صاحب، ناصر ملک صاحب، صاحب صدر، سیمی نور الصبح، سیمی برلاس صاحبہ، احسن نذیر اکمل صاحب، سمیہ ناز ملک صاحبہ، اور انور ظہیر رابر جرمنی سے۔ سر آپ تمام احباب کا فردن بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے مشاعرے کو کامیاب بنایا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اگلے ہفتے اتوار کو اسی وقت ہمارا 13واں مشاعرہ اس کڑی کا ہوگا، اور ہم ملک صاحب کوشش کریں گے کہ جب تک ممکن رہے ہم مشاعرے کو، اس سلسلے کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں، اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ ہماری بہت حوصلہ افزائی لوگ فرماتے ہیں، اور ہمیشہ یہی فرمائش ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ۔ ملک صاحب خصوصی طور پر آپ ہمارے لیے آئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آج کا مشاعرہ آپ نے دیکھا ہے، اور ہمارے تمام مشاعروں کی طرح آج کے مشاعرے میں ہم نے آپ کی ملاقات کروائی احباب سے، اور جو معیار آپ ہمارے مشاعروں کا دیکھتے رہے ہیں اس کو پورا ہم نے برقرار رکھنے کی اپنی پوری صحیح کی ہے۔ ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہا کریں تاکہ ہم پروگرامز کو آئندہ بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہمارے دیگر پروگرام جو ہیں اس کے مشاعرے کے علاوہ، وہ بھی آپ دیکھا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے کروائیں، اپنے ملنے جلنے والوں سے کروائیں، تاکہ اچھے پروگرام آپ کو مل سکیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پروگرام
چلتے رہتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام ہمارا پلس نیوز ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر ہوتا رہتا ہے، اسے بھی آپ دیکھا کریں، سبسکرائب کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مخدوم امجد شاہ، اکادمی ادبیات برطانیہ اور پلس نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مجھے اجازت دیے. چلتے چلتے اپنی ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، جناب کیسر باری صاحب، فائقہ گل جی اور سید کامران زبیر کامی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے. مجھے مخدوم امجد شاہ کو مینچسٹر سے اجازت دیں، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.